اور وہ لادینوں کے اندر وہ نبی آیا، اور ایسا نبی کملی والا نبی آیا کہ اس کے طفیل اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب دیا ہے، میں نے اپنا محبوب دے کر مومنوں پر احسان کیا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ مجھ پر احسان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا میں نے تم پر کب احسان کیا، تم پہ کب میں نے احسان کیا، میں نے کیا ہے صرف اب مومنوں پر، سبحان اللہ، جو مومن ہیں ان پر میں نے احسان کیا، باقی میں نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ اب سابقہ امتیں ہیں، سابقہ امتیں، ان میں عذاب آیا، عذاب الہی آیا، عذاب ان پر آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عذاب نہیں آیا۔ اب دیکھو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، جسم مبارک سے خون رس رہا تھا، ارے میرے آقا کے سینے سے لے کر پاؤں تک خون بہ رہا تھا، لیکن عذاب نہیں آیا، عذاب نہ آیا۔ اسی طرح میرے آقا نے تلوار اٹھائی، دشمن کے خلاف تلوار اٹھائی، تب بھی عذاب نہیں آیا۔ جنگ احد کے اندر میرے آقا کے دندان شہید ہو گئے، خون بہ نکلا، لیکن عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، تب بھی عذاب نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، عذاب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، تب بھی عذاب نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، عذاب نہیں آیا۔ عذاب آنے والا نہیں تھا، کیوں نہیں آیا عذاب؟ کیا وجہ ہے عذاب نہ آئے؟ باقی قوموں پر عذاب آئے۔ قوم لوط کے اندر، جو قوم لوط تھی، سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو۔ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، بات سنی نہیں۔ جب نہیں سنی تو لوط علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو چاہنے والے تھے، اس کے سوا سارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جہاں لوط اور قوم سمود، قوم عاد آباد تھی، وہاں مٹی بھی کالی ہو گئی ہے، سیاہ ہو گئی ہے۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، عذاب دیا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی ہو جائے تب بھی عذاب نہ آئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اے ایسا اللہ نہ تھا نہ ہے کہ اے محبوب آپ ان میں ہو اور پھر عذاب دے۔ سبحان اللہ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اے محبوب جب آپ ان میں ہو پھر میں عذاب کیسے دوں؟ اے مکہ والو، میرا محبوب یہاں موجود ہے، میرے محبوب کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب میرا محبوب مدینہ چلا جائے گا، ارے مدینہ چلا جائے گا، پھر بھی میرے محبوب کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ عذاب جو ہے اللہ نے اعلان فرمایا نبی کی وجہ سے۔ اب پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہمارے نبی کی وجہ سے ہمیں بہترین امت کرا دیا، اچھی بے مثال امت کرا دیا۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب الہی روک دیا گیا، فرمایا عذاب نہیں آئے گا کیونکہ میرا محبوب ہے۔ اب نبی پاک پردہ فرما گئے، عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے،
اتنا فیضان کرم ہے کہ ایک دفعہ مکہ کے اندر جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے گٹھڑی اٹھا کر جا رہی تھی، گٹھڑی وزنی تھی۔ پوچھا میرے نبی نے کہ بوڑھیا تو کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ نے وہ گٹھڑی اٹھائی، فرمایا میرے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت ساتھ ہو گئی۔ پورا سے پوچھا کہ بوڑھیا تو نے کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ فلاں مقام پر فلاں علاقے میں فلاں جگہ جانا ہے، آپ وہیں نے آپ چھوڑا ہے، گٹھڑی اٹھا کر چھوڑا ہے۔ پوچھا کہ مائی تو مکہ کو کیوں چھوڑ رہی تھی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں نبی پاک آیا ہوا ہے، ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، جو ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے، اور جب کہ میرے باپ دادا پردادا بتوں کی پوجا کرتے آئے، سنا ہے وہ جادوگر ہے، اگر کسی پر نگاہ پڑ جائے تو وہ بت پرست چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں جا رہی ہوں، اس کی وجہ سے چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر میں وہاں علیحدہ جا رہی ہوں، بوڑھی ہوں، اپنا ایمان بچائے جا رہی ہوں۔ جب آپ نے گٹھڑی رکھی، روانہ ہونے لگے، اس بڑھیا نے پوچھا کہ نوجوان بچے آپ اپنا نام تو بتا دیں، کیونکہ یہاں بستی والے پوچھیں گے کہ تو یہ مکہ میں اس جادوگر کی وجہ سے آپ یہاں آ گئے، کوئی خدمت کرنے والا بھی تھا تو میں تیرے گیت گاتی رہوں گی کہ ایک ایسا نوجوان تھا جو مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے بارے میں تو کہہ رہی تھی اسی کا نام محمد جو ہے وہ میرا نام ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا نام ہے، نام گرامی ہے۔ فرمایا آپ کا جادو مجھ پر چڑھ گیا۔ فرمایا کہ مجھے بے کلمہ پڑا۔ یعنی میرے نبی کی جہاں نگاہ پڑ جائے، نظر پڑ جائے، حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت مل جائے، حضرت عمر کو عدالت مل جائے، حضرت عثمان غنی کو سخاوت مل جائے، حضرت علی کو شجاعت مل جائے، کرامت مل جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فیضان نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ پڑے، نگاہ پڑتے ہی ان کی دنیا بھی بدل جائے، آخرت بدل جائے۔ تو نبی کے طفیل، نبی پاک سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کرم ملا، رحمت ملی، فرمایا عذاب میں نہیں بھیجوں گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نبی پاک پردہ فرما گئے، اب نبی پاک پردہ فرما گئے، اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے اتنے گناہ گار ہم بندے، سیاہ کار بندے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول چکے ہیں۔ نبی پاک کی رسالت کا صرف زبانی اعلان ہے، عمل نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسے بندے بھی ہیں جو نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، ایسے بندے بھی ہیں جو نور اور بشر کے چکر میں کوئی خدا کی توحید کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، کوئی نبی کے علم کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نبی رہتے مدینہ میں ہے، لیکن ان کا بصیرہ ہر مومن کے سینے میں ہے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نبی کی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ایک بندہ نہیں مانتا، دوسرا ماننے والا ہے، اس کے طفیل عذاب الہی ہم سے دور ہے، عذاب الہی ہم سے دور ہے۔ ارے نبی پاک کے صدقے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ باقی نبیوں کی امتوں کے اندر شکلیں بدل گئی، کوئی بندر بن گیا، ان کی شکلیں بھی چینج ہو گئی، لیکن میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے صدقے، تیرے طفیل، تیری امتی بھی پیاری ہیں۔ اس نے فرمایا کہ کنتم خیر امتن، کہ اے لوگو تم بے مثال بہترین لاجواب امت ہو۔
سبحان اللہ کس وجہ سے؟ میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے، میرے آقا کی طفیل، پھر نام نامی نام گرامی ایسا دیا، امت بھی بہترین اور نبی بھی دیکھو، اللہ کا نام ہے اللہ، اگر اللہ کو ہٹا دیں تو للہ بن جائے گا، للہ کا اللہ کے لیے، اگر لام کو اور ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا لہو، لہو اسی کی طرف اشارہ ہے، لا لیے ہو اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے، اگر لام کو ہٹا دیں باقی بچ جائے گا ہو اشارہ کر رہا ہے کہ لوگوں وہی ذات ہے، پیدا کرنے والے وہی ذات ہے، وہ عظیم ہے، وہ قدیم ہے، وہ رب ہے، اللہ کے نام کو بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے، ہر لفظ کے معنی ہے، ہر لفظ اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے نام پر نقطہ بھی نہیں ہے، اسی طرح میرے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نقطہ نہیں ہے، نقطہ ہے نہیں، نہ زیر ہے، نقطوں کے بغیر اگر میم کو ہٹا دیں تو بنے گا حمد کے معنی اسی کی تعریف جس نے تاج نبوت پہنایا، جس نے میرے نبی کو آپ بھیجا، جس نے میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا، اسی کی تعریف ہے، اگر پھر ہے کو ہٹا دے مد کے معنی کھینچنے والا، یعنی گناہوں سے کھینچ کر نیکی کی طرف لانے والا، گناہ گار امت کو کھینچ کر جنت کی طرف لے جانے والا، یعنی ایسا نبی جو عرش اولا پر بھی جائے، عرش اولا پر بھی جائے، ہم اگر چلے جائیں یہاں سے وزیر اعظم کے پاس باقی ہر چیز بھول جاتی ہے، اور میرا نبی وہاں بھی جائے تو یہی دعا کرے کہ اے اللہ میری امت گناہ گار ہے، یا اللہ میری امت بخش دے، میری امت کو گناہ گار ہے۔ اسی طرح اگر دال رہ جائے، دال کے معنی دلالت کے ہیں، دلیل کے ہیں، یعنی ایسا نبی دلیل دینے والا، اللہ کی وحدانیت کی دلیل میرا نبی ہے، اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالی نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا، میرے نبی کو دکھا کر فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کہ اے لوگو میں نے ایک ایسا ہیرا تراشا ہے، میں نے ایسے گوہر نایاب بنایا ہے، اس نبی کو دیکھ لو تم، وہ بے عیب ہے، دیکھو اسے مانو خدا کو، اگر میرے نبی میں عیب نظر آ جائے وہ عیب میرے نبی کا نہیں ہوگا، فرمایا اسے میں نے بھیجا ہے، میں نے بھیجا، تو لفظ بھی ایسا، نام گرامی بھی اعلیٰ، اور اپنا نام بھی اللہ، اور نبی کا نام رکھ دیا محمد کے معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ، تعریف تیری کرتے ہیں، دنیا والے تیری تعریف کرتے ہیں، عرش والے تیری تعریف کرتے ہیں، فرشتے تیری تعریف کرتے ہیں، انبیاء تیری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا عقل تھوڑا، تیری سمجھ محدود ہے، جو میرا فیصلہ ہے، کیونکہ میں پوری کائنات کا رب ہوں، مجھے پتا ہے، میں عرض کیا یا اللہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے فرمایا کہ سمجھو پھر کہ تم مجھے یاد کرتے ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، فرشتے یاد کرتے ہیں، فرشتے میری مخلوق ہیں، انبیاء کو میں نے نبوت کا تاج دیا، اس لیے وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میری فکر کرتے ہیں، لیکن میں لم یلد ولم یولد ہو کر نہ کسی ذات سے میں پیدا ہوا، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، اور بے نیاز ہو کر نہ مجھے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کوئی غرض، نہ مطلب، اور بغیر مطلب ہو کر بھی میں خدا ہو کر میں تو تیرے نبی کا ذکر کرتا ہوں، جب میں خدا ہو کر ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک میں اور میرے سارے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ تو کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا میرا محبوب ہے،
تم دنیا میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش پر بیٹھ کر محبوب کو یاد کرتا ہوں، تم بتاؤ ذکر زیادہ کس کا ہوا؟ ذکر زیادہ کس کا ہوا؟ تم بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کیا بولے؟ یا اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو نبی کے طفیل عذاب نہیں آئے گا۔ آخری بات، موٹی بات، اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ہے دہشت گرد، نقصان دینے والے، آواز میں نقصان دینے والے دہشت گرد ہے، فتنہ پسند ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کی آمد کے وقت جب نبی پاک مکہ میں آئے، صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، تو مکہ کی کیا حالت تھی؟